کیا کوئی ایسی ریمیڈی ہے یا کوئی ایسا ٹائم ہوتا ہے انسان کا کہ اس کی قسمت پلٹ جائے؟ یہ کائرون جو ہے نا، اس کو خوش قسمتی کا پلانٹ بھی مانا جاتا ہے۔ اس کو مانا جاتا ہے کہ یہ انسان کے اندر کے دردوں کو ہیل کرتا ہے۔ خاص طور پہ وہ لوگ جو بڑی محنت کرتے ہیں، ایفرٹس ٹھیک طرح پوٹ کرتے ہیں لیکن رزلٹ نہیں ملتا، ان کے لیے اچھا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ اور امپیکٹ بھی کس چیز پہ ہوگا؟ ہیلتھ پہ، لو لائف پہ، سکسیس پہ؟ ریئل اینڈ اسپرچول ورلڈ کے درمیان ایک پل بناتا ہے۔ ٹورس میں جب بھی آتا ہے تو آپ کی فائنینشیل لائف کو بہتر کر دیتا ہے، خاص طور پہ اگر کہیں آپ کے پیسے پھنسے ہوں، خاص طور پہ اگر کہیں آپ کی کوئی ایسی چیز میں کوئی آپ نے کوئی غلط سودے لے لیے ہوں، اس میں آپ کو ہیل کرتا ہے۔ لیکن اس وقت خاص طور پہ ہیلتھ میں آپ کو شفا کا ایک بہت بڑا سیکوینس شروع ہونے کا۔ پرانی اور پیچیدہ بیماریاں جو جسموں میں تھیں وہ نیچرلی ہیل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ خاص طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو محبت کے دیے ہوئے زخم ہوتے ہیں نا، اس کے لیے السلام علیکم سر، ویلکم ٹو سپر نارمل پوڈ کاسٹ۔ کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام بیٹا، الحمدللہ، مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے اللہ کا۔ سر، ہمارے ساتھ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ ایک ان نون انزائٹی ہوتی ہے۔ اکثر انسان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اسے عجیب و غریب خوف رہتا ہے۔ انسان بہت محنت بھی کرتا ہے لیکن اس کو اتنا پیسہ یا اتنی شہرت نہیں مل رہی ہوتی۔ کیا وجہ ہوتی ہے اور کیا کوئی ایسی ریمیڈی ہے یا کوئی ایسا ٹائم ہوتا ہے انسان کا کہ اس کی قسمت پلٹ جائے؟ بیٹا ایک ٹائم تو شفا کا، انگزائٹی کا، اس کا ٹھیک ہونے کا اب بنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک پلینٹ ہے یا ایسٹرائڈ اس کو کہا جاتا ہے، یہ چھوٹا پلینٹ ہے ایسٹرائڈ، جو کہ جو ہے وہ سیٹرن کے مدار میں جو ہے وہ ہوتا ہے، اور یہ جو ہے ٹورس میں آ گیا ہے۔ دریافت نہیں ہوا تھا، اب دریافت ہوا ہے، تو اس کا امپیکٹ 40 سال کے بعد وہ ٹورس میں آیا، اور اب ذرا لمبا عرصہ وہاں رہے گا۔ صحیح۔ اور جتنا عرصہ وہ یہاں رہے گا وہ چیزوں کو بہتر کرے گا۔ ایک تو یہ ہو گیا، لیکن اس کے اوپر بھی بات کرنے سے پہلے ایک چیز میں جو اصل چیز سمجھانا چاہتا ہوں۔ میں ساری زندگی ہو گئی مجھے جو ہے وہ انرجی سے، اسٹرالوجی سے ڈیل کرتے ہوئے۔ انرجیز کو پڑھتا ہوں تو انرجیز خود سے تو جنریٹ نہیں ہوتی۔ زمین کی گریوٹی ہے، چاند کی پل ہے، سورج کی انرجی ہے، باقی ہمارا جو سولر سسٹم ہے اس کی انرجی ہے۔ اگر آپ اس سولر سسٹم کو دیکھیں تو یہ آپس میں بندھا ہوا نہیں ہے، نہ چینڈ ہے، نہ اس کے اندر کوئی ایسی کوئی چیزیں ہیں کہ زمین سے چاند تک کوئی رسی باندھی ہوئی ہے یا چین لگائی ہوئی ہے اور اس سے اس کو باندھا ہوا ہے۔ ایک ہی پل نے دوسری کے پل کو کھینچا ہوا ہے۔ تو جب ایک دوسرے کو انہوں نے اتنے بڑے پلینٹس کو کھینچا ہوا ہے تو اس کے اندر رہنے والی جو مخلوقات ہیں ان کے اوپر بھی تو ان کا امپیکٹ پڑا۔ اور آپ کے اندر بھی برین اینڈ ہارٹ نیورونز ہیں، جو الیکٹرولائٹس ہیں، جو آپ کے فیصلے کرتے ہیں الیکٹریکل لیول کے اوپر، سپارکس ہوتے ہیں آپ کی باڈی میں، تو اس کے جو امپیکٹس ہیں وہ سارے۔ لیکن جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی فلاں ستارہ آ گیا، فلاں پلینٹ آ گیا تو یہ ٹھیک کر دے گا، تو اس کا یہ مطلب بالکل 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 نہیں ہے کہ وہ ستارہ جو ہے اس کی کوئی حیثیت ہے۔ میں بالکل کلیئر کٹ کہہ رہا ہوں، میں اس فیلڈ کا آدمی ہوں، میں اس کو سمجھتا ہوں۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، کوئی پلینٹ اشرف المخلوقات نہیں ہے۔ انسان بھی مخلوق ہے، یہ سیارے بھی مخلوق ہے۔ آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ کے اندر اللہ کا نور ہونا چاہیے۔ آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ ان ستاروں سے رولڈ ہوں گے یا ان ستاروں کو رول کریں گے۔ آپ رول کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ چاند کو اشارہ کریں گے تو وہ بھاگا ہوا آ جائے گا، نو۔ چاند کی انرجی آپ کے اوپر پڑ رہی ہے، آپ کے اندر اللہ کے نور سے وہ انرجی جنریٹ ہو جائے گی کہ آپ اس کے نیگیٹو امپیکٹس کو ایبزارب کر لیں گے۔ جیسے شاک ایبزاربرز ہوتے ہیں گاڑی کے اندر، کہ وہ کہیں گڑھے میں لگی تو شاک ایبزاربرز نے اس کا شاک ایبزارب کر لیا۔ جب اس نے اس کا شاک ایبزارب کیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کی رائڈ سموتھ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح زندگی میں اللہ نے آپ کو بہت سے موقع دیے ہوئے ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لیں، اپنے آپ کو سرور انبیاء، سرکار ختمی مرتبت، بادشاہ کونین کے نور سے مزین کر لیں۔ تو یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوں گی نہیں، لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہیں نہیں۔
انسان کو سمجھیے سب سے پہلے کہ انسان وہ ہے جس کے اوپر اللہ کو فخر ہے. بے شک. انسان وہ ہے جس کے لیے اللہ نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے. انسان وہ ہے جو ہے وہ چیزوں کو، یعنی آپ سمجھیں کہ عام سی، میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں اس کو سمجھانے کے لیے، کہ ایک عام سی کمپنی ہے، وہ اپنے کسی امپلائی کو بھیجتی ہے کہ فلاں ملک میں یا فلاں شہر میں چلے جاؤ اور یہ کام ہے، یہ کر کے آ جاؤ. صحیح. تو جب وہ اس کو بھیجے گی، اس کو کوئی گاڑی واڑی کا خرچہ، کچھ چیزیں، کوئی کھانا، کوئی وہاں جائے گا انتظام تو کرے گی رہائش نا. کا انتظام کرے گی نا، ٹی اے وغیرہ تو دے گی نا. تو اسی طرح اللہ نے جب انسان کو بھیجا دنیا میں، انی جائل فی الارض خلیفہ کا تاج پہنا کے، تو کوئی چیزیں تو ایسی اس کو دے کے بھیجی ہیں نا، اس کے اندر کوئی ایسی انرجی تو ہے نا کہ جو کائنات کی باقی انرجیز کو مینیپولیٹ کر سکتی ہے. یہ میں ضمناً اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اس انرجی کو ایکٹیویٹ ہی نہ کریں تو پھر یہ انرجیز تو آپ کو کھا جائیں گی، فائدہ بھی دیں گی، کھا بھی جائیں گی. آپ کا اپنا سیکیورٹی جو ہے نا، وہ سسٹم جو ہے وہ کام ہی نہیں کر رہا. اس لیے سب سے زیادہ ضروری چیز، جب بھی میں سٹارز کی اس کی ویڈیو کرتا ہوں تو میں شروع میں یہ بات ضرور کرتا ہوں کہ اگر آپ اللہ کے قریب خود کو کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو آپ کو میرے سمیت کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں. ہم انرجیز کو پڑھ کے گائیڈ کر سکتے ہیں نا. تو ہمارا کام جو ہے وہ ایک سمجھیں کہ ایک اسکرین یا ایک جو ہے نا آپ کا گائیڈ بورڈ سے زیادہ نہیں ہے. ہم آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ادھر کو چلے جائیں، یہ راستہ ایسے ادھر کو جاتا ہے. چلنا تو آپ نے. ڈیفینیٹلی. اسٹریٹ لائٹس کبھی گاڑیوں کے ساتھ دوڑ تو نہیں لگاتی. ہم لوگ بھی اسٹریٹ لائٹس کی طرح ہوتے ہیں، آتے جاتے گاڑیوں کو روشنی ضرور دیتے ہیں، دوڑ نہیں لگاتے. اب آ جاتے ہیں اس کائرون کی طرف. یہ کائرون جو ہے نا، اس کو خوش قسمتی کا پلینٹ بھی مانا جاتا ہے. اس کو مانا جاتا ہے کہ یہ انسان کے اندر کے دردوں کو ہیل کرتا ہے. ہیل تب کرتا ہے، میں بار بار وہیں بات لا رہا ہوں، وہیں گھما رہا ہوں، کہ اگر آپ اللہ کے قریب ہوں تو یہ آپ کو مددگار بن جائیں گے. آپ کے یہ آپ کو رول نہیں کرتے، یہ آپ کے مددگار بنتے ہیں. پلانیٹری پوزیشنز آپ کے لیے بنی ہوئی ہیں. آپ نے اس کو، یعنی آپ سمجھیں کہ آپ کے پاس کوئی 4 کروڑ 6 کروڑ کے پرائز بانڈز ہیں اور آپ بھوکے مر گئے، ٹھیک ہے. اس میں اس کمپنی کا قصور ہے جس نے پرائز بانڈ دیے تھے یا آپ کے؟ آپ ان کو چینج کروا لیتے، آپ اس کو یوٹیلائز کر لیتے تو آپ بہترین راستے پہ جا سکتے تھے. اب آ جاتے ہیں کہ ہمیشہ ہمارے ہاں 2 چیزوں کا خوف رہتا ہے. ایک انجانا سا خوف، ایک پیسے کا، دوسرا رشتوں کا، اور تیسرا ہیلتھ کا. ایک فیئرز انسان کے دماغ میں یہ 3 طرح کے نیچرلی رہتے ہیں. رشتوں کے دور ہونے کا، ان کے کھونے کا، پیسے کا، فیئرز رہتے ہیں. کم یا زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن ہوتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان بڑی کڑی محنت کرتا ہے، پیسے نہیں مل رہے ہوتے، اور بعض اوقات کچھ بھی نہیں کرتا، یا ایک ایسی چھوٹا سا ایفرٹ لگتا ہے اور وہ بالکل ایک فلوک جو ہے اس کے اوپر سکسر لگ جاتا ہے. اب یہ جو ہے نا، یہ خاص طور پہ وہ لوگ کہ جن کی زندگی میں جو ہے وہ کوئی فلاز یا کوئی خلا یا کوئی ایسی سچویشن آئی ہوئی ہے، یا خاص طور پہ وہ لوگ جو بڑی محنت کرتے ہیں، ایفرٹس ٹھیک طرح پوٹ کرتے ہیں لیکن رزلٹ نہیں ملتا، ان کے لیے اچھا ٹائم شروع ہو گیا. ان کے لیے بہت اچھا شروع ہو گیا. کائرون جو ہے یہ آ گیا ٹورس میں. ٹورس کا رولر پلینٹ ہے وینس، ٹھیک ہے. اور 40 سال کے بعد یہ ٹورس میں آیا ہے. 40 ایئرس کے بعد 19 جون 2026 کو یہ انٹر ہو رہا ہے. اور اس کے بعد ایک چینج آئے گی. اب جب ہم کہتے ہیں چینج آئے گی تو یہ نہیں آئے گا کہ 19 جون کی جب 12:01 ہوگا، یعنی 19 جون شروع ہوگی تو یہ سارا کچھ بدل جائے گا، دودھ اور شہد کی نہریں، ایسا کچھ نہیں ہوتا. یہ آہستہ آہستہ بدلے گا. اب کائرون کیا ہے اور اس کی اہمیت ہے، اس کے اوپر میں بات کر لیتا ہوں. اور امپیکٹ پہ کس چیز پہ ہوگا؟ ہیلتھ پہ، لو لائف پہ، سکسیس پہ، سب کے اوپر بتاتا ہوں میں، ایک ایک کر کے سب بتاتا ہوں بیٹا. بہت سارے لوگوں نے یہ کائرون کا نام بھی پہلی مرتبہ ہی سنا ہوگا. میں نے خود فرسٹ ٹائم سنا. ٹھیک ہے. کائرون ایسٹرائٹ ہے. ایسٹرائٹ از اے اسمال پلینٹ، ٹھیک ہے.
اسے جو ہے نا وہ بہت سارے جو ہے وہ لوگوں نے دریافت کیا. یہ سیٹرن، یورینس اور جو ہے وہ ایک اور پلانٹ ہے میرا خیال نیپچون، ان کے جو آربٹس ہیں نا اس کے اندر یہ گھومتا ہے. اور یہ چھوٹا سا لیکن بہت پاورفل ہے. اس کو جو اسٹرالوجی کی دنیا ہے، خاص طور پہ ویدک اسٹرالوجی میں اور ویسٹرن اسٹرالوجی میں، اس کو وونڈڈ ہیلر کا نام دیا جاتا ہے. وونڈڈ ہیلر یعنی زخمی ڈاکٹر یا زخمی طبیب یا زخمی سرجن. کائرون جو ہے نا اس کا امپیکٹ پازیٹیو بھی بڑا اچھا ہوتا ہے، اور بعض اوقات نگیٹیوٹی اگر یہ نگیٹیو امپیکٹ کرے تو یہ آپ کے اندر کے جو دکھ درد جو کہیں آپ نے چھپائے ہوتے ہیں نا، فراموشی، وہ پھوٹ کے باہر آ جاتے ہیں. اور اگر یہ آپ کے اوپر پازیٹیو امپیکٹ کرے تو وہ جو آپ کے زخم ہوتے ہیں نا، جو آپ کی روح تک کے پہنچے ہوتے ہیں، گہرے زخم جو روح پہ لگے ہوتے ہیں، ان کو ہیل کر دیتا ہے. اور ویدک اسٹرالوجی اس کو ایک کاسمک ٹیچر کے طور پہ بیان کرتی ہے یا اسپریچول ہیلر کے طور پہ اس کو بیان کرتی ہے. کائرون جو ہے نا یہ زندگی میں آنے والے جو کرائسس ہوتے ہیں نا ان کو ظاہر کرتا ہے. دنیاوی جو ہے نا وہ دھن جو آپ کے دماغ میں ہوتی ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، اس سے نکال کے آپ کو ریالٹی کی طرف لے آتا ہے. اور ریالٹی وہ جو کائنات کی حقیقت ہے، قربت الہی کا احساس اس میں بہت ہو جاتا ہے. اور اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ریئل اینڈ اسپریچول ورلڈ کے درمیان ایک پل بناتا ہے. یعنی وہ لوگ جو اللہ سے دور ہو رہے ہوتے ہیں، ریلیجن سے دور ہو رہے ہوتے ہیں، وہ جب جو آتا ہے کائرون تو وہ اللہ کی قربت کا احساس آتا ہے. جب اللہ کی قربت کا احساس آتا ہے، دیکھیں ہونا اللہ نہیں ہے، جب یہ اس کی پازیٹیو انرجی آتی ہے تو یہ آپ کو اللہ کے قریب کرتی ہے. آپ اللہ کے قریب 1 سیکنڈ کے 1000واں حصے میں کسی بھی وجہ سے ہو جاتے ہیں، دعائیں تو قبول ہو ہی جائیں گی، آپ کی چیزیں تو ٹھیک ہو ہی جائیں گی. تو جب بھی یہ ٹورس میں آتا ہے نا، اب ٹورس جو ہے اس میں وینس ہے. وینس 2 چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے، ایک آپ کے فائنینسز اور ایک رومانسز. دنیا کے 2 ہی بڑے مسئلے ہیں، تیسرا اسپرچویلٹی کا مسئلہ ہے، اور اس میں جو ہے نا وہ ہیلتھ کا مسئلہ. چونکہ میں اس کو اس میں اس لیے نہیں گنتا کہ ہیلتھ اٹ سیلف اٹس اندر مین ٹاپک. ٹورس میں جب بھی آتا ہے تو آپ کی فائنینشیل لائف کو بہتر کر دیتا ہے، خاص طور پہ اگر کہیں آپ کے پیسے پھنسے ہوں، خاص طور پہ اگر کہیں آپ کے کوئی ایسی چیز میں کوئی آپ نے کوئی غلط سودے لے لیے ہوں، اس میں آپ کو ہیل کرتا ہے. اور ٹو کٹ شارٹ وہ یہ کہ یہ آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ نے اپنے پاس سے اپنے درد کو نکال کے اس درد کو اپنا ایسٹ کیسے بنانا ہے، یعنی یہ درد کو پالنا سکھاتا ہے. اچھا، یہ نیچرلی ہو جاتا ہے اگر کسی انسان کو کائرون کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے، لیکن یونیورس خود ہی اس کی مدد کرنا شروع کر دے گی. بیٹا آپ کو پتہ ہے یا نہیں پتہ، یعنی آپ کو لائٹ کا آئیڈیا نہیں ہے، لائٹ جلے گی تو روشنی تو کر دے گی نا، تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. ہو سکتا ہے آپ کو نہ آئیڈیا ہو گئی کیا ہے، تو اس کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہوئے نا، جو چیز نہیں سمجھ آتی وہ کسی نہ کسی اس بندے سے تو سیکھنی پڑتی ہے کہ جس نے اس کو پڑھا ہو. بالکل ٹھیک. اور یہ جو ہے نا یہ وہ پلانٹ ہے جو جذباتی چوٹوں کو ہیل کر دیتا ہے. خاص طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو محبت کے دیے ہوئے زخم ہوتے ہیں نا اس کے لیے یہ بڑا ہیلر ہوتا ہے، کیونکہ اس کا تعلق بھی وینس سے ہے. وینس محبت کی دیوی کہی جاتی ہے. تو یہ حیرت انگیز طور کے اوپر آپ کی ویکنیسز کو آپ کی طاقت میں بدل دیتا ہے. یہ آپ کی ڈوبی ہوئی انرجیز کو آپ کی اسٹرینتھس میں بدل دیتا ہے. یعنی کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ ایموشنلی اسٹرانگ نہیں ہیں ان کو ایموشنلی اسٹرانگ کر دیتا ہے. اور جب یہ ٹورس میں آتا ہے تو ہیلتھ، فائنینس، رومانس اس میں بہت زبردست چینج لاتا ہے. اب یہ جو آ رہا ہے یہ 19 کو، تو 19 کو جب یہ آ جائے گا تو اس کے بعد یہ کچھ عرصہ ادھر رہے گا. تو پھر یہ دنیا کے اوپر کیا چیزیں کرے گا میں اس کے اوپر بات کر لیتا ہوں، کیونکہ اس کا جو ڈائریکٹ امپیکٹ ہے نا وہ چونکہ فائنینشیل اور مٹیریل ورلڈ سے ہے. اسپریچول کے اوپر یہ اس وقت کرتا ہے جب دیکھیں انسان ایٹ ایز کب ہوتا ہے. اس بات کو ہم مانیں یا نہ مانیں کہ جب انسان کا جو ہے وہ سوشل لائف، اس کی اپنی جو مٹیریل لائف ہے وہ اسٹرانگ ہوتی ہے. وہ اس کو نا اپنی جب کچن سے سکون ملتا ہے نا تو پھر وہ
جو ہے وہ روحانیت کی طرف بھی جاتا ہے، پھر اس کو باقی چیزیں بھی. فائنینشیل معاملات میٹیریل ورلڈ سے اب پچھلے کئی سالوں سے آپ نے دیکھا کہ دنیا میں معیشت جو ہے وہ شدید دباؤ میں ہے. پوری دنیا کی اکانومی بے یقینی میں ہے، فیئرز میں ہے. تو یہ دنیا سے بے یقینی کم کرے گا، یہ نہیں ہے کہ ختم کر دے گا. بے یقینی جو مارکیٹس جو ہیں وہ سٹیبل نہیں ہو رہی، مارکیٹ سٹیبل ہونا شروع ہو جائیں گی. اس کے باوجود کہ دنیا میں جنگ لگی رہے گی، لیکن اکانومی سٹیبل ہونا شروع ہو جائے گی انٹرنیشنل لیول کے اوپر. صحیح. باوجود اس کے کہ ریسٹ لیسنس جو ہے نا اپنے اپنے علاقوں میں رہیں گی، کیونکہ یہ جنگیں بند ہونے والی نہیں ہیں. لیکن وہ جو عدم تحفظ کا احساس ہے نا وہ کم ہونا شروع ہو جائے گا. یہ دنیا کا جتنا بڑا معاشی نظام ہے اس میں بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے. اور خاص طور پہ جب کائرون آتا ہے تو وہ ماضی میں کیے ہوئے غلط فیصلوں سے سبق سیکھنے کا موقع دیتا ہے. یعنی پہلے آپ نے کوئی کام کیا، اس میں آپ کو نقصان ہو گیا. جب آپ کو نقصان ہو گیا تو پھر آپ کو اس نے غلطیوں کو سدھارنے کا موقع دے دیا. شارٹ کٹ کی بجائے جو ہے نا ریئل انویسٹمنٹ کا ٹائم ہے. دوسرا جو اس میں بہت اہم چیز ہوگا وہ سیلف ورتھ ریئلائزیشن ہے. اپنی اصل قدر کی پہچان کرائے گا. یہ پیسے سے بھی زیادہ انسان کے اندر سب سے زیادہ ضروری ہوتی ہے سیلف اسٹیم، اپنی جو ہے ورتھ. اور اپنے پہ یقین ہو تو انسان گر کے بھی دوبارہ کھڑا ہو یہ سکتا ہے. کائرون جو ہے نا یہ آپ کے انر سیلف میں خاص طور پہ آپ کے سائیکولوجیکل لیولز کو بہت زیادہ اسٹرانگ کرتا ہے. سائیکولوجیکل لیول کے اوپر آپ کو اسٹرانگ کرتا ہے تو پھر آپ کی اندرونی نفسیات کو بہتر کر دیتا ہے. اور ایسی صورت میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ بریک اپس ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ رشتے جو آپ کی عزت نہیں کرتے، آپ کی قدر نہیں کرتے، یا آپ کو لیٹ اٹ گو ہوتے ہیں، لیٹ اٹ گو لیتے ہیں آپ کو مطلب بس ٹھیک ہے، وہ آپ کی زندگی سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. ظاہر لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ بریک اپس بڑھ جاتے ہیں، لیکن وہ فار دا بیٹرمنٹ ہوتے ہیں. یعنی وہ لوگ جنہوں نے آگے چل کے آپ کو نقصان دینا ہوتا ہے وہ آپ کی زندگی سے جانا شروع ہو جاتے ہیں. اور ایسی صورت میں ایک اور جذبہ بہت شاندار آتا ہے، وہ ہے قربانی کا جذبہ. اور وہ جو قربانی کا جذبہ ہے اپنی فیملی، اپنے بچوں، اپنی چیزوں کے لیے کچھ کرنے کا. اور جب آپ کو اپنی ورتھ کا احساس ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو یہ بھی احساس ہو جاتا ہے کہ آپ کو آپ کے جو آپ کے کام ہیں ان کے بدلے میں کیا ملنا چاہیے اور کیا نہیں ملنا چاہیے، اور کیا مل رہا ہے، کیا وہ جسٹیفائڈ ہے. اگر تو جسٹیفائڈ ہے تو آپ کے اندر سکون آ جاتا ہے، آپ کی ورکیبلٹی بڑھ جاتی ہے. اور اگر وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے تو آپ کے اندر بے سکونی آتی ہے اور آپ اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ وہ ٹائم ہوتا ہے جب آپ اپنی صلاحیتوں کو بڑے اچھے طریقے سے بروئے کار لا کے کامیاب ہو جاتے ہیں. آپ کا ٹیلنٹ، آپ کی صلاحیتوں کا اعتراف جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اس وقت جو سب سے اہم چیز ہے جس کو میں نے جو خاص طور پہ اس 2026 کے اس مہینے میں 19 جون کے بعد شروع ہو رہا ہے، یہ ہیلتھ اور ویلتھ جو ہے نا آپ کا وہ تو ہے ہی ہے، لیکن اس وقت خاص طور پہ ہیلتھ میں آپ کو شفا کا ایک بہت بڑا سیکوینس شروع ہونے جا رہا ہے. یعنی وہ تمام لوگ جو بڑی بیماریوں میں بیمار ہیں، وہ تمام لوگ جن کی بیماریاں ایسی ہیں کہ جن میں افاقہ نہیں ہو رہا. یعنی بہت سارے لوگ ہیں جن کو جو دوائی کھاتے ہیں دوائی سے افاقہ نہیں ہوتا. وہ لوگ ہیں کہ جن کو لگتا ہے کہ شاید ان کی بیماری جو ہے نا وہ ایک خاص لیول سے بڑھ گئی ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ٹیسٹ کراتے ہیں بیماری آتی نہیں اس میں. وہ ایک علیحدہ ڈفرینٹ ہے، وہ ایک سیم بالکل علیحدہ کرائٹیریا کہ وہ بیماری آتی کیوں نہیں ہے، کیونکہ وہ سائیکولوجیکل بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. اس کے اوپر نا کسی وقت علیحدہ بات کریں گے انشاءاللہ ضرور. اس وقت جو 40 سال کے بعد خاص طور پہ شفا کا، ہیلنگ کا ایک سیکوینس بنا ہے، اس میں جو ہے نا وہ جو چیزیں بدلیں گی اس میں سب سے اہم چیز ہے کہ لوگ سنتھیٹک میڈیسنس کی نسبت آرگینک یا نیچرل میڈیسن کی طرف زیادہ جائیں گے اور ان سے ان کو شفا ملے گی. پرانی اور پیچیدہ بیماریاں جو جسموں میں تھیں وہ نیچرلی ہیل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. اور اس وقت اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جو ہے آپ کی باڈی چاہ رہی ہے کہ آپ ذرا تھوڑا سا
پاز لے لیں تو وہ آپ کے لیے جو ہے نا وہ اچھا ہوگا، کیونکہ یہ آپ کو مدد کرے گا. یعنی آپ کی روزمرہ کی روٹین میں چیزیں بہت بہتر ہوتی جائیں گی. اب آ جاتے ہیں انٹرنیشنل کن پروفیشنز میں زیادہ چیزیں بہتر ہوں گی اس کائرون کے آنے سے. تو ریئل اسٹیٹ ہے، ایگریکلچر ہے اور کنسٹرکشن. یہ بزنس تین پوری گلوب میں آپ کو بڑھتے ہوئے نظر آئیں گے صحیح. اگلے کچھ سالوں میں. یعنی یہ یہاں پہ جو امپیکٹ کرے گا اس کے بعد اگلے کچھ سالوں میں آپ پوری دنیا میں جدید ترین کنسٹرکشن میتھڈز کا دنیا میں جو ہے وہ انفیوژن دیکھیں گے. اس کے علاوہ ایگریکلچر میں بڑے حیران کن قسم کے ریولیوشنز آ رہے ہیں. زمین کا کام کرنے والوں کو اگلے کچھ سالوں میں یو ول فیل کہ بہت زیادہ فائدہ ہوا ہے. یہ ایک دفعہ دوبارہ پراپرٹی کا بوسٹ آ رہا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ یہ شاید 2027 کے شروع ہونے سے تھوڑا سا پہلے سے شروع ہو جائے گا. یعنی نومبر دسمبر میں ایک بوسٹ آئے گا پراپرٹی میں اور بڑا بوسٹ ہوگا. دوسرا ایگریکلچر میں جیسے میں نے کہا کہ ایک ریوالٹ ہے، تو آرگینک فارمنگز کی طرف دنیا زیادہ آئے گی. آرگینک فارمنگ میں چیزیں بہتر ہوں گی. اس کے علاوہ وہ ساری جو ہے وہ کراپس جن کی میڈیسنل ویلیو ہے، جو ادویاتی طور پہ اوپر استعمال ہوتی ہیں، یا وہ بوٹیاں یا پودے یا جو کچھ بھی ہے، وہ سارے کے سارے وہ ان کی پلانٹیشن بہت بڑھے گی. اب ذرا بات کر لیتے ہیں، یہ سارا دنیا کا میں نے بتا دیا، یہ بتا دیا. اب بات کر لیتے ہیں کہ وہ کون سے زوڈک سائن ہیں جن کے اوپر اس کا سب سے زیادہ امپیکٹ پڑے گا. یہ مطلب ان 4 زوڈک سائن جن کے لیے یہ جو ہے نا کائرون کا یہ ٹرانزٹ جو ہے وہ گولڈ مائن ثابت ہوگا. صحیح. ٹھیک ہے، کیونکہ 40 سال میں بہت سارے جو ہے نا بروج جو ہے نا اس میں متاثر ہوتے رہے ہیں. اور اب جو ہے نا وہ اس میں 4 جو موسٹ، اب جب ہم خوش نصیب بروج کی بات کرتے ہیں تو یہ نہیں ہے کہ ایک ہی برج میں سارے ہی، اس میں ہم موسٹ آف کی بنیاد پہ اس کو کیلکولیٹ کرتے ہیں. موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا پازیٹیو امپیکٹ ایک جو ہے نا وہ زوڈک سائن کے زیادہ پرسنٹیج یعنی 51% سے زیادہ جو ہے وہ آ رہا ہے، تو پھر اس کو ہم جو ہے نا اس کے امپیکٹس میں شمار کرتے ہیں. پھر جب فرض کیا کہ 12 سٹارز کے اوپر ایک میں 51 ہے، ایک میں 56 ہے، ایک میں 58 ہے، ایک میں 59 ہے، تو اسی طرح ہم اس کو 59 58 اور 57 کو جو ہے نا وہ کنسیڈر کر لیں گے. باقیوں میں بھی ہوگا، لیکن پھر دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم جب پرسنٹیج نکالتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس کی کوانٹٹی ہو. یعنی فرض کیا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پلانٹ ہے، اس میں 100 لوگ ہیں، 100 میں سے 75 لوگ کامیاب ہو رہے ہیں. اب ان کی ٹوٹل کامیابی کا حجم لیٹ سپوز جو ہے وہ 5 کروڑ ہے. 100 لوگوں کی ٹوٹل کامیابی کا جو میس ہے وہ 5 کروڑ ہے. جب کہ ایک سٹار ہے جس میں 20% لوگ کامیاب ہیں، لیکن ان کی کامیابی کا حجم جو ہے وہ 5 کروڑ کی بجائے 8 کروڑ ہے. بندے تھوڑے ہیں لیکن ترقی بڑی تیزی سے ہو گئی ہے. لیکن ہم اس کو اس لیے کنسیڈر نہیں کریں گے کہ وہ پرسنٹیجز میں زیادہ نہیں ہے. یہ موسٹ آف کا ایک اصول ہے. اوکے. اس لیے لوگوں کو لگتا ہے کہ جی یہ اس سٹار کا ذکر کیا اور اس کا نہیں کیا. اس کے پیچھے ایک دنیا کا بہت کنسیڈرڈ رول ہے. اب جو ہے نا اس کے اوپر بات کرتے ہیں. سب سے پہلے چونکہ یہ ہے ہی ٹورس میں، تو سب سے زیادہ جو ہے وہ ٹورس کو فائدہ ہوگا. یہ اگر آپ کا جو ہے نا آپ ہی کے گھر میں تو یہ آ رہا ہے، تو یہ آپ کی شخصیت میں بے زبردست قسم کا انقلاب لائے گا. آپ کو اپنی ورتھ کا احساس ہوگا، آپ کو اپنی جو ہے نا نئے فیصلے، نئے وینچرز، نئی چیزیں خود بخود بنتی جائیں گی. خود بخود نئے راستے کھلتے چلے جائیں گے. خود بخود آپ کا کام کرنے کو دل کرے گا. اور جب آپ اندر سے پرسکون ہوتے ہیں تو پھر آپ کی چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. دوسرا جو ہے نا اس کے اندر آپ کو ایک تو اسپرچول راستے بہت کھلیں گے، دوسرے فائنینشیل، تیسرا انویسٹمنٹ کھلے گی. اور اوور آل اٹس گوئنگ ٹو بی اے گڈ ایرا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تھوڑا لمبا عرصہ ہوگا اس کو. دوسرا سٹار جس کے اوپر بہت اچھا ٹائم آ رہا ہے دیٹ از لیو.
لیو کا سوشل سیکٹر بہت اچھا ہو رہا ہے، کیریئر میں بہت بوسٹ مل رہا ہے، کامیابیاں بہت زبردست ہو رہی ہیں. ہاں ملیں گی محنت سے، محنت کرنی پڑے گی، محنت کریں گے تو جلدی پھل ملے گا اور زیادہ پھل ملے گا. اور ایسی صورت میں لیڈرشپ کا امیج بہت شاندار بنے گا، ایسی صورت میں جو ہے وہ سوشل ویلفیئر کا امپیکٹ بہت شاندار بنے گا. ایسی صورت میں جسے ہم کہتے ہیں نا کہ پبلک ویلفیئر سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں ان کو کامیابیاں بہت مل رہی ہیں، تو ان کا امیج ایک بڑا شاندار بن رہا ہے. تیسرا سٹار جس کے اوپر بہت اچھا امپیکٹ آ رہا ہے وہ ہے اسکارپیو. اسکارپیو میں خاص طور پہ قائرون ان کے رشتوں کو، ان کی پارٹنرشپ، چاہے وہ لائف پارٹنرشپس ہوں، چاہے وہ جو ہے وہ بزنس پارٹنرشپس ہوں، پارٹنرشپس کو بہت اسٹرانگ کر رہا ہے. اور دوسرا ان کے اندر ہیلنگ کا، جیسے میں نے کہا تھا، ہیلنگ سب سے زیادہ جس پلانٹ میں ہو رہی ہے، بیماریوں سے شفا مل رہی ہے، وہ اسکارپیو ہے. اور اس وقت جو ہے نا خاص طور پہ وہ اسکارپیوز جن کو زندگی میں کسی بھی وقت بیٹریلز کا سامنا کرنا پڑا، چاہے وہ پرسنل بیٹریلز ہیں، چاہے وہ بزنس بیٹریلز ہیں، چاہے وہ کسی بھی طرح کی بیٹریلز ہیں، دھوکے ہیں، تو ان کے اندر وہ جو ایک اس کا صدمہ تھا وہ کم ہونا شروع ہوگا اور زندگی میں ایک نیا پرسکون دور شروع ہوگا جو ان کو آگے بڑھنے میں بہت مدد دے گا. یعنی مینٹل ہیلتھ بھی اچھی ہو جائے گی، بہت اچھی ہونے کے چانسز ہیں. ایکویریس چوتھا سٹار ہے جس کے لیے یہ چیزیں، جن کے لیے بہت چیزیں بہت اچھی ہو رہی ہیں. خاص طور پہ ان کے لیے فیملی کی طرف سے سپورٹ ہے، پراپرٹی بہت بہتر ہو رہی ہے. اور اگر ان کا خاص طور پہ کوئی اسٹمک اپسیٹ ہے، میٹابولزم اپسیٹ ہے، تو وہ تیزی سے ٹھیک ہوگا، سلیپ سائیکل بہتر ہوگا. اور دس از دا ہائی ٹائم فار دیز 4 زوڈک سائن اسپیشلی، کہ ان چاروں کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اس وقت اگر آپ اپنے فیوچر کی کوئی پلاننگ کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے کوئی گولز، اپنی کوئی جو ہے نا کوئی چیزیں سیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، دس از دا ہائی ٹائم ٹو گو فار اٹ. اور یہ چاروں پلانٹ جو ہے نا زوڈک سائن جن کا میں نے ذکر کیا ہے، ان میں نوکری پیشہ لوگوں کے لیے بھی فائدہ ہے اور بزنس والوں کے لیے بھی ہے. اور اگر میں پرسنٹیجز میں بات کر لوں تو بزنس والوں کو کچھ پرسنٹ زیادہ فائدہ ہے نوکری پیشہ لوگوں سے. صحیح. اب اس میں کرنا کیا ہے؟ تو کرنا میں نے پہلے بالکل شروع میں بتایا کہ کرنا یہ ہے کہ اللہ کے قریب کرنا خود کو. اللہ کے قریب ہونے کا مطلب کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وظائف کرنے ہیں، دعائیں زیادہ کرنی ہیں. بیٹا وظائف سے اگر سارے مسئلے حل ہوتے نا، میں بڑا سائنٹیفک باتیں کرنے والا آدمی ہوں، اگر وظائف سے ہی سارے مسئلے حل ہوتے تو حافظوں اور قاریوں کو تو مسئلہ ہی نہ ہوتا دنیا میں. یعنی وہ تو سارا دن پڑھتے ہیں، سارا دن اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ کی عبادت ضرور کریں لیکن کام کروانے کے لیے نہیں، اس لیے اللہ کی عبادت کریں کہ وہ اللہ ہے، اس لیے نہیں کہ میں یہ پڑھوں گا تو یہ مل جائے گا، یہ پڑھوں گا تو سودے بازی ہوئی نا. میں ذرا ہاں ایک چیز ہے کہ درود پاک پڑھیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں، جتنا پڑھا جا سکتا ہے. درود پاک کا چونکہ اللہ نے حکم دیا تو وہ جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھیں. ڈو ناٹ پک اینڈ چوز فرام قرآن پاک. جب میں لوگوں کو کہتا ہوں کہ جی آپ یہ پڑھائی نہ کریں تو کہتے ہیں جی آپ پڑھائی بند کرا دیں. میں بند نہیں کرواتا، سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. یعنی ایک بندہ 50 کلو وزن اٹھا سکتا ہے، وہ 500 کلو اٹھائے گا تو نیچے ہی آئے گا نا، اس کے لیے اپنے لیے ٹھیک ہے. تو وہ اسی طرح ہی آپ کے جو ہیں وہ اپنے آپ کو جتنا جو ہے وہ اللہ کے قریب کریں گے، پڑھائیوں سے نہیں. 3 چیزیں ہیں جتنی مرضی کر لیں، آج بالکل کلیئر بتاتا ہوں. 3 چیزیں ایسی ہیں جو جتنی مرضی پڑھ لیں کوئی نقصان نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا. سب سے پہلے ترتیب سے قرآن پاک، الف لام میم سے شروع کریں والناس تک، روز قرآن پاک ختم کریں. اتنی خوبصورت، اتنی بیلنسڈ، اتنی مضبوط کتاب ہے کہ اس کا کوئی انرجی بیلنس نہیں ہے. لیکن جب بھی آپ پک اینڈ چوز کریں گے کہ یہ پڑھ لیا، یہ پڑھ لیا، یہ پڑھا، تو اس کو نقصان دے گا. یعنی آپ نے وہ ایک پنصورہ لے لیا یا کوئی قرآن پاک کی چند صورتیں لے لیں، وہ پڑھ گئے، اب دنیا سے چلے گئے. قیامت والے دن قرآن پاک سامنے آیا، اس نے کہا مالک باقی ساری صورتوں کو اس نے لفٹ ہی نہیں کرائی، یہ چند صورتیں پڑھتا رہا. اگر ان صورتوں نے آپ کے اوپر مقدمہ ہی کر لیا کہ مالک ہمیں تو اس نے کبھی زندگی میں پڑھا ہی نہیں، کیا کریں گے؟ سوچیں اس کے اوپر. یہ بڑا سیریس نقطہ ہے جس کی میں بات کروں. دوسرا، نفل جتنے مرضی پڑھیں، 10,000 نفل روز پڑھیں، کوئی انرجی امبیلنس نہیں ہوگا. اور درود پاک جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں وہ پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا.
اور اس وقت جو ہے نا ہائی ٹائم، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنے آپ کو اللہ کے قریب کر لیں کسی بھی طریقے سے، آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے، کیونکہ مسئلوں کا حل اللہ ہے اور کوئی نہیں ہے. اور اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو فیل لائک اشرف المخلوقات. نماز پڑھیں، سجدے میں گریں، اللہ سے رابطہ کریں. اور یہ جو میں بار بار بات کر رہا ہوں کہ 40 سال کے بعد یہ اجتماعی شفا کا بڑا زبردست ترقی کا جو ہے وہ بن گیا ہے، تو اس وقت اصل میں طاقت وہی بنے گی کہ پرانے ہمارے ہاں پرابلم پتہ کیا ہوتی ہے بیٹا، ہم لوگ مار اس لیے کھاتے ہیں کہ اگر کوئی دروازہ ہماری زندگی کا بند ہو جاتا ہے نا تو ہم اس دروازے کے باہر کھڑے ہو کے روتے رہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. اسی دروازے کے ساتھ اللہ نے کوئی اور نیا دروازہ ہمارے لیے کھولا ہوتا ہے، ہم اس دروازے کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، شکست کے خوف سے کہ کہیں مہار نہ جائیں. دلیر ہوں، اللہ بہتر کرے گا. پرانی ناکامیوں کے زخم کو ریدنے سے بہتر ہے نئے ایفرٹس، نئے دروازے کھولیں. ہائی ٹائم ہے ان 4 زوڈک سائن کے لیے، تو ہائی ٹائم ہے، باقیوں کے لیے بھی ہوگا. باقی یہ ہے کہ کوشش تو میری یہی ہوتی ہے ہمیشہ کہ جتنا مجھے آتا ہے میں اس کو دیانتداری سے بتاؤں. اور میں لوگوں کو یہی سمجھاتا ہوں کہ سیارے رولر نہیں ہے، رولر آپ ہیں. اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں، پھر دیکھیں اللہ کا بنایا ہوا سسٹم آپ کو سپورٹ کیسے کرتا ہے، یہ کر لیں. اور درود پاک پڑھیں جتنا پڑھا جا سکتا ہے. اور دوسرا ایک چیز ہے کیونکہ اس کے امپیکٹ جو ہے نا وہ تھوڑے، تو وہ جب بھی پانی پئیں، پانی دن میں، رات میں، کھانے کے ساتھ، کھانے سے پہلے، جب بھی پئیں تو دل میں 3 بار اللہ اللہ کہیں اور وہ پانی پی لیں. دیٹس اٹ. 3 مہینے کر لیں، پھر دیکھیں اللہ کرتا کیا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا سر، تھینک یو سو مچ. آج کے ایپیسوڈ میں آپ نے بہت امپورٹنٹ انفارمیشن دی کہ یہ جو ایسٹرولوجیکل ایونٹ آ رہے ہیں اس کے کیا امپیکٹس ہو گئے ہماری کنٹری پہ، ہر زوڈیک سائن کی لائف پہ، ہیلتھ پہ، لوگوں کی لو لائف پہ، سکسیس ریٹ، مینٹل ہیلتھ کے جن کو ایشوز ہیں، جن کو ایموشنل ایشوز ہیں، وہ کس طرح سے ہیل ہو سکتے ہیں. ساری باتیں آپ نے شیئر کی. تھینک یو سو مچ. ویلکم بیٹا.